میں ہوں آپ کا اسٹوری ٹیلر عبدالرحمان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا آج کا جو اسٹوری ہے نا وہ بڑی مزیدار ہے. اس اسٹوری کو نا میں ایکچولی پہلے ریکارڈ کر چکا ہوں, لیکن نا جب میں نے ساری ریکارڈ کر لی نا تو میں نے جب اس کو سنا 15 منٹس کی تھی, تو جب میں نے اسے سنا تو اس کے اندر آڈیو نہیں تھی. تو بڑا مجھے افسوس ہوا اس چیز کا, تو مجھے دوبارہ سے ریکارڈ کرنی پڑی. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جذبات وہ فیلنگ جو اس ویڈیو میں تھے وہ اس میں اس طرح سے نہ آ سکے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو اسی طرح سے بنا سکوں. تو اسٹوری یہ تھی کہ بیسیکلی یہ اسٹوری میری اپنی پرسنل اسٹوری ہے. ہوا یہ تھا کہ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں, تو میں نا انسٹاگرام اسکرول کر رہا تھا, تو وہاں پہ نا وہ ایک پوسٹ آئی ہوئی تھی کہ آپ ماہانہ آن لائن ارننگ سے 50,000 تک کما سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ہم بات کی باتیں کہ وہ کتنی سچ ہوتی ہے. تو میں نے اسے کھول لیا, میں پوسٹ کو پڑھنا شروع ہو گیا کہ کیا اسکلس چاہیے, کیا ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اور کیسے میں کما سکتا ہوں. تو نا وہ بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے کوئی بات کی تو میں نا شاید سنی نہیں, کیونکہ میرا دھیان ہی نہیں تھا اس کی طرف. تو اس نے مجھے کہا عبدالرحمان کیا دیکھ رہے ہیں, مطلب کہاں اتنا وہ فوکس سے کر رہا ہے. تو میں نے کہا کہ یار میں نا یہ میں نے اسے دکھایا, میں نے کہا یار یہ دیکھ پوسٹ پڑھ رہا ہوں, تو اس طرح وہ بتا رہے ہیں. تو نا وہ ہنسنے لگ گیا, کہتا کہ یار میرا ایک کوشچن ہے. تو میں نے کہا ہاں بتا, مطلب کیا کوشچن ہے تیرا. تو اس نے کہا کہ یار عبدالرحمان تو نے کبھی کسی اپنی ایسی چیز کو جس میں تیرا انٹرسٹ نہ ہو, تو جس کو پڑھنے کی یا جس کو دیکھنے کی تیرے پر ریزن نہ ہو, وداؤٹ اینی ریزن, وداؤٹ کوئی ریزن نہیں ہے, تو نے کوئی چیز دیکھی یا پڑھی ہے. تو میں تو تھوڑی دیر سوچنے میں لگ گیا کہ یار میں نے انسٹاگرام کی اسکرول کرتے رہتا ہوں, وداؤٹ ریزن ہی ہوتی ہیں. میں نے کہا یار میں انسٹاگرام اسکرول کرتا ہوں, سارا کچھ ہی وداؤٹ ریزن ہوتا ہے. کہتا ہے نہیں, اسکرول تو وداؤٹ ریزن ہوتا ہے, وہ بھی خیر انٹرٹینمنٹ میں آتا ہے, لیکن پھر بھی جو یہ تو پوسٹ اتنی کھول کے دیکھ رہا ہے, اور پھر کچھ ویڈیوز ہوتی ہیں جو وائرل ہوتی ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا وہ بھی تو اکثر تو ویڈیوز بھی جو ہوتی ہیں وائرل ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں اتنے فوکس ہے, تو کیا مطلب وداؤٹ ریزن تو نے کبھی کوئی چیز کو ایسے اتنی اٹینشن کے ساتھ دیکھا ہے, کبھی اتنی غور کر کے اس کو کہ اتنا فوکس کے ساتھ. تو میں نے اسے کہا کہ یار وداؤٹ ریزن تو میں نے کبھی اس طرح اپنا ٹائم نہیں دیا ہے اس طرح کی چیزوں کو. تو اس نے کہا کہ نا یار میں نا قرآن مجید نہیں پڑھتا ہوں. اب مجھے وہ یار یہ پھر دینی باتوں کے بیچ میں لے آیا ہے, مطلب ہر چیز میں دین, مطلب ہر چیز میں دین. میں کہتا ہوں ایسے ہم ایسے رینڈم بات کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ نا میں نے نا مطلب مجھے تو عجیب لگا, لیکن میں نے پھر بھی اسے پوچھ لیا. میں نے کہا یار چل, اب جس منہ سے وہ کہہ رہا تھا نا, میں نے کہا یار پوچھنا چاہیے, مطلب میں اس کی بات کو ایسی ڈسکریج کر دوں. تو میں نے کہا یار تو مطلب اس طرح کہہ رہا ہے کہ تو قرآن مجید, مطلب یہ اس سے کیا تعلق. کہتا ہے یار عبدالرحمان جب تو نے کہا نا کہ تو وداؤٹ ریزن کوئی کام نہیں کرتا ہے, اور مجھے بھی اس چیز کا احساس ہوا کہ یار میں بھی وداؤٹ ریزن کوئی کام نہیں کرتا ہوں. کہتا تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ میں قرآن مجید نہیں پڑھتا ہوں, تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے قرآن مجید پڑھنے کی. میں سوچنے لگ گیا, میں نے کہا یار اس بندے نے بات تو ٹھیک ہے, لائک میں نے قرآن مجید بچپن میں کافی دفعہ پڑھا ہے, مطلب ہم قاری صاحب کے پاس جاتے تھے, وہ ہمیں پڑھاتے تھے, لیکن میرے پاس کبھی ریزن نہیں ہوئی کہ لائک میں نے قرآن مجید کیوں میں پڑھوں. جب وہ چھوڑ گئے تو میں نے بھی چھوڑ دیا, لائک آئی ڈونٹ ہیو اے ریزن کہ میں قرآن مجید کھول کے پڑھوں. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار میرے پاس بھی کوئی ریزن نہیں ہوتا, ہم قرآن مجید کیوں پڑھتے ہیں. اور لائک اٹ واز اے کوشچن مارک کہ یار قرآن مجید کیوں پڑھنا ہے. اور یہ کوشچن نا میں آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں کہ لائک ہم قرآن مجید کیوں پڑھیں, وائی. تو میں تو لائک میں جب تھوڑی دیکھ لینا بالکل ایک سن ہو گیا تھا کہ یار یہ بات تو لائک ایک کوشچن تھا نا, وہ ایک کوشچن میرے دماغ میں نا گھوم ہی جا رہا تھا کہ یار ایسا مطلب کیوں. تو وہ نا اس نے ایسے ہنسنے لگ گیا تھا, یار تجھے پتہ ہے میں نا نماز جب پڑھتا ہوں نا, تو میں نماز میں نا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں دعا کرتا ہوں, اہدنا الصراط المستقیم. تو مجھے سورہ فاتحہ یاد آ گئی. وہ تو ماشاء اللہ سے نمازی بندہ, میں تو چلو کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہوں. تو مجھے بھی ہوا کہ یار میں نے بھی کبھی کبھی تو صحیح, لیکن چلو پڑھی تو ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو اس نے کہا اس کا مطلب پتہ ہے. میں نے کہا نہیں, میں تو مطلب کیونکہ میں نے وہی بات ہے کہ قاری صاحب سے سیکھا ہوا, تو مجھے تو پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ میں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. تو کہتا ہے کہ نا یار میں نے ہمیشہ یہ دعا پڑھتا ہوں ہمیشہ, لیکن نا میں نے کبھی ہدایت کی طرف جانے کی کوشش ہی نہیں کی. اب مجھے پھر ہوا, میں نے کہا یار تو مطلب قرآن مجید سے ہم اتنے لائک اتنا امپورٹنٹ کوشچن جو میرے دماغ میں گھوم رہا ہے, اس کا اس سے کیا تعلق.
تو میں نے کہا یار بات تو میں نے اسے ایسا نہیں کہا، میں نے اسے نا بس میں نے کہا ہاں یار تو بات تو ٹھیک کر رہا ہے بالکل. تو وہ آگے سے کہنے لگا تھا کہ یار عبد الرحمن میں نا چلو صرف فاتح مدینہ سے ہوتا مستقیم تو پڑھتا ہوں نا، لیکن میں نے ہدایت کے لیے کوشش نہیں کی. اور تجھے پتہ ہے جو ہدایت ہے وہ تو قرآن مجید ہے. وہ لنک بن گیا اور میں پھر چپ کر گیا لائک کیسے؟ تو اس نے کہا سورہ بقرہ کے تو نے وہ آیت پڑھی ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو میں نے کہا ہاں یہ تو مجھے یاد ہے، مطلب یہ تو شروع والی آیتیں ہیں تو سب کو یاد ہوتی ہیں جو اس نے قرآن مجید پڑھا ہے. تو اس نے نا میں نے اس کو تھوڑا سا نا تلاوت کر کے سناتا ہوں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو وہ کہتا ہے کہ نا یار اس کا مطلب یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ قرآن مجید جو ہے بغیر کسی شک کے، اس میں کوئی آپ کو نا کوشچن مارک نہیں ملے گا کہ یار انہیں جو کریوسٹی ہیں وہ تو ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر کوئی عیب وغیرہ کچھ نہیں ہے، کوئی شک کے بغیر ہے. ٹھیک ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. یہ وہ ہدایت ہے جس کا ہم نے سورہ فاتحہ میں مانگا. اس لیے قرآن مجید کا شروع جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ دعا ہے اور سورہ بقرہ جو ہے وہ اس کا جواب ہے. یہ ہماری دعا کا جواب ہے کہ یہ ہدایت تمہارے لیے آگے، تم نے دعا کی، یہ ہدایت ہے. تو اس نے نا مجھے کہا کہ یار عبد الرحمن میں نے نا کبھی قرآن مجید کو اس لیے نہیں پڑھا کہ میرے پاس ریزن نہیں تھی، اور ریزن یہ نہیں تھی کہ مجھے کوئی ہدایت چاہیے ہی نہیں تھی. اور وہ نا بالکل ایسے ڈیپ سوچ میں تھا، کہتا کہ یار عبد الرحمن میں نے کبھی ہدایت کو مانگا ہی نہیں، میرے لیے کبھی ہدایت پریورٹی تھی ہی نہیں. ہم جو انسان ہیں نا وہ کبھی بھی کوئی کام نا وداؤٹ ریزن نہیں کرتے. ہمارے پاس ہر کام کی نا ریزن ہوتی ہے. معاشرتی علوم پڑھ رہے ہیں، میں آج ایک لڑکے کو جا کے کہتا ہوں یار معاشرتی علوم ہے، پوری بک تم نے پڑھ کے دینا، کبھی بھی نہیں پڑھے گا جب تک اس کے بعد ریزن نہ ہو. یا تو وہ کوئی اسے بہت پڑھنے کا شوق ہوگا، یا اسے وہ بک بہت پسند ہوگی، تب بھی وہ اپنے شوق میں پڑھے گا، اسے پسند ہوگی. ہم نے 9 10 میں جو اس طرح کی کتابیں پڑھی ہیں، آج کل تو بچے اردو سے بہت بھاگتے ہیں، پتہ نہیں کیوں. تو حالانکہ یہ چیز بڑی غلط لگتی ہے، لیکن چلو یہ ٹاپک کوئی اور ٹاپک ہے. تو اس نے نا ہم ان کو کہتے ہیں اردو پڑھو تو وہ بھی نہیں پڑھیں گے. ہاں تب پڑھیں گے جب ان کا 9 10 کا ایگزام ہوگا، انہیں پڑھنی پڑے گی، تب ہم اس چیز کو پڑھیں گے. ہماری جو آج کل کی پریورٹی ہے نا، جو ہماری ریزنز ہیں وہ بہت چینج ہو گئی ہیں. ہماری ریزنز کیا ہیں؟ چلو جو میری جنریشن تھی نا، جو میں نے 9 10 جن لوگوں کے ساتھ گزاری، اللہ کا شکر ہے کہ وہ ان میں میجورٹی جو تھی وہ قرآن مجید بھی پڑھتی تھی. میجورٹی تھی ابھی بھی پڑھتے ہیں کچھ، میں جن کو جانتا ہوں ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت اسپریچولیٹی کی طرف ہیں، نمازوں کی طرف ہیں، اور بڑے کافی دین میں نا کوششیں کرتے رہتے ہیں. لیکن کیونکہ میں ایز اے ٹیچر بھی رہا ہوں، بچوں کو پڑھاتا بھی رہا ہوں، تو میں نے اب جو بچوں کو دیکھے نا آتے ہوئے، ان کی پریورٹی ہے ہی نہیں. اب مجھے نا ان کی سمجھ نہیں ہے کہ یار ان کی پریورٹی قرآن مجید کیوں نہیں ہے، یہ قرآن مجید کیوں نہیں پڑھتے. ان کے پاس ریزن کیا، ایسی کیا چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، وائی، مطلب کیوں. تو تب مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ یار ان کے پاس ریزن نہیں ہے قرآن مجید پڑھنے کی. ان کے پاس ریزن ہے SST پڑھنے کی، انگلش پڑھنے کی، اردو پڑھنے کی، میتھ پڑھنے کی، اسلامت پڑھنے کی، ہر کتابیں پڑھنے کی، اور یہ انسٹاگرام پہ پیسے والی پوسٹ پڑھنے کی، ٹک ٹاک دیکھنے کی، یوٹیوب پہ ویلاگ بنانے کی. لیکن ان کے پاس ریزن اس چیز کی نہیں کہ ہم نے قرآن مجید کیوں پڑھنا ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں ہدایت ملے. پتہ ہے ہمارے ماں باپ جو ہے نا، وہ ہمارے ماں باپ، ان کے ماں باپ اللہ تعالیٰ سے بہت کنیکٹڈ تھے اپنے ٹائم میں. تو ان کی وجہ سے نہ کہیں ہم میں وہ چیز آتی رہی. ہم نے ان کو دیکھا بچپن سے نمازیں پڑھتے. جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے، یا ان سے پیچھے جو ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. ایون ابھی بھی ان کے گھر میں ایسا کچھ کہیں نہ کہیں ان کو دیکھنے کو ملتا ہوگا کہ ان کے جو ماں باپ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کو کہیں نہ کہیں یاد کرتے ہوں گے. ان کے دادا دادی ابھی بھی ذکر کرتے ہوں گے، استغفر اللہ پڑھتے ہوں گے، تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی ہوگی، کچھ نہ کچھ وہ اس چیز میں انوالو. لیکن ہم ہم ان چیزوں میں انوالو نہیں ہیں. جب ہم ان چیزوں میں انوالو نہیں ہیں تو ہمارے جو بچے ہیں انہوں نے ہمیں کبھی دیکھا ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں. ہم نے کبھی قرآن مجید نہیں پڑھا، وہ کیوں کھولے. ہم نے ان کو یہ ضرور بتایا کہ یار تم نے 50,000 کمانا ہے مہینے کا، تم نے 30,000 کمانا ہے، BBA کرو،
सॉफ्ट इंजीनियरिंग करो ताकि तुम्हें अच्छी जगह जॉब मिले, फिर तुमने बाहर चले जाना है, वहाँ जाके तुमने पैसे कमाना है। यार ये ना करो, रियल एस्टेट का बिज़नेस स्टार्ट कर लो, यार ये ना करो, शोरूम खोल लेना, यार बिज़नेस स्टार्ट, अपने कोई दुकान चला लो, यार ये कर लो वो कर लो। आजकल क्योंकि मैं तो इस एज में हूँ ना, इसमें फेज़ में हूँ मैं, तो मैं तो इन चीज़ों को देख रहा हूँ, तो मुझे पता है। तो हम में आजकल ना पैसे कमाने की टेंशन बहुत ज़्यादा है। पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मफ़हूम है मुझे, फिर मैं हदीसों का एग्जैक्ट याद नहीं मुझे रहती, तो वो कहते थे कि मेरे पास अगर सोना होना, शायद पहाड़ से इतना सोने की बात की थी या कुछ पैसों की बात की थी, अगर मेरे पास वो होना तो मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करूँगा मैं अगले दिन तक उसे जमा करके रखूँ। उनके पास अगले दिन के लिए कुछ भी नहीं होता था, वो जो आज होता था वो सारा लुटा कह रहा हूँ कि वो सबको बांट देते थे इस चीज़ को, और कभी भी नहीं अपने पास रखते थे। एक दिन ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद असर का टाइम था, नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो एकदम नमाज़ ख़त्म हुई तो उठ के ना चले गए घर। तो सहाबा को बड़ी हैरत हुई कि इनको क्या हुआ कि एकदम घर चले गए। तो ना उन्होंने ना फिर ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना थोड़ी देर बाद ना वापस आ गए, कहते कि ना मेरे घर में कुछ पैसे थे और मुझे ना इस चीज़ की फ़िक्र हो रही थी कि मैंने उनको जमा करके रखा हुआ है, मैंने उनको बांटा नहीं था, मेरे पास पड़े हुए थे। तो फिर उनको मतलब इस फ़िक्र ने उनको सताया। यार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक्लमंद मुझे नहीं लगता इस दुनिया में अभी तो कोई बशर आ चुका है, ठीक है। लाइक ही इज़ इन टॉप, वो हर लिहाज से सबसे बेस्ट है। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोग भी दुरूद पढ़ें एक दफ़ा। तो मुझे लगता है कि वो अक्ल के मेयार में भी सबसे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी हमारे लिए अस्वतुल हुस्ना बेहतरीन नमूना है। तो उन्होंने कभी अपने लिए कभी पैसों को प्रायोरिटी नहीं दी, मतलब उन्होंने कभी इस चीज़ को अपना नहीं बनाया। तो यार मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, मैं बस यही कहूँगा कि यार डू फाइंड अ रीज़न टू कनेक्ट विद अल्लाह, क्योंकि आपका जो बिज़नेस है, आपके जो जॉब है ना, आजकल जो लाइफ है ना वो बहुत मुश्किल हो गई है। लाइक ये बड़ा हार्श ट्रुथ है, मतलब सड़कों पे निकलो, ऑफिस में जाओ, दोस्तों में बैठो, इंस्टाग्राम ट्विटर पोस्ट, क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, कितना ज़माना ख़राबी की तरफ निकल गया। और कहीं ना कहीं हमें फ़िक्र है कि यार हमारे पास जो चुल्लू भर ईमान, मेरे अपने दिल में शायद बहुत कम ईमान है, और मैं चाहता हूँ कि यार मेरे दिल में जो थोड़ा सा ईमान बचा है ना, जो नुक्ते के बराबर ईमान है, एटलीस्ट मैं उसे बचा के रखूँ, अपने लिए मैं बचा के रखूँ। यार मैं कहीं ना कहीं लिंक करूँ अल्लाह से, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ये सोचें। मैं चाहता हूँ कि यार हम लोग कहीं ना कहीं अल्लाह ताला से लिंक्ड रहें। और आज की वीडियो का मकसद भी था कि ताकि आप सोचें कि यार यू डू हैव अ रीज़न टू कनेक्ट विद अल्लाह। अल्लाह ताला आपके मामलात को दुरुस्त कर देगा, आपका बिज़नेस चला, आपका बिज़नेस चला देगा, परेशानियों को परेशानी दूर कर देगा, आपकी तकलीफ़ें दूर कर देगा। सूरह ज़ुहा में अल्लाह ताला ने इतनी, सूरह ज़ुहा ज़रूर पड़ेगा, अल्लाह ताला ने उसमें यही बात की। डिप्रेशन के जो लोग होते हैं उनको कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि आप सूरह ज़ुहा पढ़ा करें, उसमें यही बात हो रही है। उसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी टेंशन में आ गए थे, सूरह ज़ुहा नाज़िल हुई थी। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, अल्लाह ताला ने तुम्हें छोड़ा है ना वो तुमसे बेजार हुआ है। तो आज की वीडियो को मैं यही ख़त्म करूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि आप रीज़न ज़रूर तलाश कीजिएगा अल्लाह ताला से कनेक्ट होने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए, और सिर्फ दुनिया नहीं, चलें दुनिया के ही सही, लेकिन अपने लिए भी, यू नो, फॉर योर इनर सेल्फ। अगर आप गाली देते हैं, अगर आप गुनहगार हैं और आपको लगता है कि आप अल्लाह ताला से जुड़ नहीं सकते, यकीन करें ऐसे शैतान के फंदे हैं जो आपको पसा रहा है। वो मेरी बात को मैं गौर कीजिएगा, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ शैतान के फंदे हैं, क्योंकि वो आपको अल्लाह ताला जुड़ने नहीं देता। आप गुनहगार भी हैं ना, तब भी आप एटलीस्ट कुरान मजीद को मोबाइल ऐप में कर लें। वो आपको कहेगा कि मोबाइल ऐप में नहीं करो, वॉशरूम में लेके नहीं जा सकते, ये नहीं वो नहीं, आप मोबाइल को वॉशरूम में ना लेके जाएँ, ठीक है। आप चाहे उसको मोबाइल बेसिकली ना जो कुरान मजीद ऐप्स के अंदर होता है ना, मैंने एक मौलाना का फतवा सुना था, उन्होंने कहा था कि जो मोबाइल के अंदर होता है उसके अंदर कोड्स होते हैं, लाइक कुरान मजीद इटसेल्फ नहीं है, एक कुरान मजीद अपने हाथ में पकड़ा हुआ है ना, मोबाइल में कोडिंग होती है बैक साइड पे उसके, तो वो बेसिकली कुरान मजीद की कोडिंग होती है जिसका आप स्क्रीन पर सिर्फ डिस्प्ले होता है उसका। तो आप मोबाइल अगर उस ऐप को बंद कर देते हो तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई उनका फतवा था, मुझे सच नहीं पता, शायद कोई मौलवी मेरे से इख्तलाफ भी करते हो, ये हमें पूछना चाहिए। लेकिन यह है कि आप उसे मोबाइल में करें ताकि आपके लिए ईजी हो। उसके अलावा इस्लाम 360 की ना विजेट आता है, गैजेट पता नहीं, आप ना लॉक स्क्रीन पे आप ही ना जो आपकी होम स्क्रीन है वहाँ पे ना एक डब्बा बना हुआ जाता है, वहाँ पे रोज़ की आयत या हदीस आती हैं, तो आप उन्हें पढ़ लिया करें। आप दिन में टाइम नहीं दे पाते हैं, बिज़ी होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके लाइक एटलीस्ट एक आयत दिन में, एक आयत दिन,
ہفتے میں ایک آیت پڑھ لیں. لائک آپ بجائے سے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بالکل ہی دور ہو جائیں, ہمیں کنیکشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ہمیں شیطان کہیں نہ کہیں بہت فرق کراتا ہے کہ میں یہ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا ہوں کیونکہ یار میں گالیاں بہت دیتا ہوں کیونکہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں. اچھا کچھ لوگ, پھر میں نے ایک بار پہلے بھی ویڈیو میں بات کی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار میں جو ہوں وہ مجھے اپنی دوستیاں چھوڑنی پڑیں گی, یار میں تو اس طرح, میرا تو انوائرمنٹ اس طرح کا ہے, میرے دوست کا سرکل اس طرح کا ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا ہمارا اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں کہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے. یار آپ کا وہ سارا کچھ چلتا رہے, لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے ضرور جڑو. آپ دیکھنا کہ آپ کی لائف کے یو ول فیل بیٹر. جب ہم اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں نا تو ایسی کوئی چیزیں جو خراب ہو, لٹرلی ایسی کوئی چیزیں جو خراب ہو, بلکہ زندگی میں جو آپ کو پتھر نظر آ رہا تھا نا وہ چیزیں کمپلیٹ ہوتی ہیں. میں اس پہ نا ایک دعا پہ بھی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ, اگلی میں سوچ رہا ہوں دعا پہ ہی بناؤں. تو بس یہی کہوں گا کہ آزمائی ہوئی چیز ہے, اللہ تعالیٰ سے جڑ کے دیکھیں اور پھر آپ دیکھیں گا کہ آپ کو, اور قرآن مجید جو ہے نا وہ رستہ ہے, ہدایت ہے, اس کو جانے مت دیجیے گا. کیونکہ نا جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت چھیننی ہو نا تو پھر وہ قرآن مجید تو وہ تو سب سے پہلے ذہن سے نکل جاتا ہے. حافظوں کو, کتنے حافظ ہیں ان کو قرآن مجید آتا ہے, لیکن جو ہر حافظ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ نہیں ہے. مطلب ایون حافظ بھی اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ نہیں ہے کہ آپ کو لائک ان کے ذہن میں قرآن مجید ہے. تو آپ جو ہے قرآن مجید کو نہ صرف اس لیے پڑھیں کہ آپ کو ہدایت چاہیے, نیت یہ کریں. اور صحیح بخاری کی میرا خیال ہے فرسٹ حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, اس سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو آپ جو ہے وہ قرآن مجید کو اس نیت سے پڑھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہدایت چاہیے, اللہ تعالیٰ سے کنیکشن چاہیے, آپ جڑنا چاہتے ہیں, اور آپ کا بزنس بھی چل پڑے گا, اور آپ کی ساری تکلیفیں بھی دور ہو جائیں گی, اور آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اور نا ایک ویڈیو کو نا اختتام کرتا ہوں میں صرف کچھ ایک حدیث اور ایک آیت کے قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ. جو حدیث تھی وہ یہ تھی کہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا کہیں سے راستے سے گزرے تھے, اور ایک صحابہ بھی ان کے ساتھ تھے. انہوں نے دیکھا کہ نا ایک نا گندگی کا ڈھیر تھا, اس میں نا بکری مری ہوئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ سے کہا کہ تم اس کو کچھ تھوڑے پیسوں کے عوض ان سب کو خرید لو گے. تو نا صحابہ نے منع کر دیا کہ نہیں ہم تو نہیں خریدیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نا جو یہ گند ہے نا یہ سارا کچھ ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی کم امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں لائک جو دنیا میں ہو رہا ہے نا سب کچھ کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی, جو ویلیو ہے وہ اس کی ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. بس ختم کرتا ہوں اس ویڈیو کو اس آیت کے ساتھ. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. صدق اللہ العظیم. اللہ حافظ.